بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے لا آف ڈائمینشننگ مارجنل یوٹیلٹی، قانون تقلیل افادہ مختتم۔ یہ صرف دولت کا پہلا اور اہم قانون ہے اور انسان کی عملی زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ قانون تقلیل افادہ مختتم معاشیات کا ایک اہم اور عالمگیر قانون ہے۔ یہ قانون انسانی زندگی کی بنیادی حقیقت کو بیان کرتا ہے، جس کا مشاہدہ اور تجربہ ہر انسان اپنی عملی زندگی میں ضرور کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ابتدا میں انسان کو کسی چیز کی شدید خواہش ہوتی ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اس کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس پہ دلچسپی کم ہوتی ہے، پھر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی شدت اور افادے میں بتدریج کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں، مثال کے طور پہ پیاس لگی ہے، تو ایسے میں ہمیں پانی کا پہلا گلاس پیاس کی شدت میں بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسرا گلاس پینے سے اتنی تسکین یا افادہ حاصل نہیں ہوتا جتنا پہلا۔ اس کا آپ اگزامپل رمضان میں بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو جو پانی کا پہلا گلاس پیتے ہیں، اس میں جو آپ کو تسکین ملتی ہے وہ دوسرا پی کے کم ہوتی ہے، تیسرا پی کے اس سے کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے اندر وہ شدت نہیں رہتی جتنی آپ کو پہلے گلاس پر تھی۔ اصل میں اس قانون میں انسانی زندگی کی ایک بنیادی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جیسے جیسے انسان کے پاس کسی شے کی بہتات ہو جاتی ہے، اس کی خواہش میں مزید کمی آ جاتی ہے۔ ماہرین معاشیات نے لوگوں کی اس نفسیاتی کیفیت کو قانون تقلیل افادہ مختتم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اب اس قانون کی تعریف کیا ہے؟ بہت سادہ سے الفاظ میں ہے: Other things being equal, when a consumer continuously uses any commodity, the minor utility of ever new or successive unit will be less than the minor utility of the previous unit. جب کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جاتا ہے تو ہر اگلی اکائی کا افادہ مختتم بتدریج کم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہلے صفر ہوتا ہے، اس کے بعد استعمال جاری رکھا جائے تو منفی ہو جاتا ہے، جبکہ باقی حالات بدستور قائم رہیں۔ اچھا جی، پھر ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل نے بھی اس کی تعریف بیان کی۔ ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل کہتے ہیں: Other things remaining the same, when a person has more a commodity, the minor utility becomes smaller with the additional consumption. باقی حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شخص کے پاس کسی شے کا ذخیرہ بڑھ جاتا ہے تو اس شے میں مزید اضافہ اس شے کے افادہ مختتم میں کمی کا موجب بن جاتا ہے۔ دیکھیں، پچھلے یونٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ کل افادہ کیا ہوتا ہے، مختتم افادہ کا کیا ہوتا ہے، پازیٹیو کب ہے، نیگیٹو کب ہے، زیرو کب ہے۔ یہ وہی ٹیبل ہے، یہاں پہ ہم نے بات صرف افادہ مختتم کی کرنی ہے۔ دیکھیں، سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا افادہ مختتم بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ گرتا اور منفی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، پانی کے گلاس ہیں، 1 سے 6 تک لیے گئے ہیں۔ اب پہلے گلاس پہ جو آپ کا افادہ مختتم ہے وہ 16 ہے، دوسرے گلاس پہ آپ کا افادہ مختتم 12 ہے، کل افادہ 28 ہے، پہلے پہ 16 ہے۔ ہمارا ذکر جو ہے نا اس سوال میں افادہ مختتم کا ہے، کل افادہ کا نہیں۔ وہ ہم نے لاسٹ کویسچن جو ہم نے کیا تھا وہ ہم اس میں کر چکے ہیں، اس کے لیے آپ میرا لیکچر پہلا دیکھیے گا، جس میں میں نے آپ کو نیشنل یوٹیلٹی، ٹوٹل یوٹیلٹی، زیرو یوٹیلٹی، پازیٹیو سب کے بارے میں بتایا ہے۔ اچھا جی، تیسرے کلاس میں آپ کا افادہ مختتم 8 ہو جائے گا، چوتھے پہ آپ کا 4 ہوگا، 5ویں پہ 0 اور چھٹے پہ آپ کا نفی 4۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے جیسے آپ گلاس پانی کے پی رہے ہیں، جتنی شدت آپ کو پہلے گلاس پہ تھی اتنی شدت آپ کو اگلے گلاسز پہ نہیں ہے، آپ کی شدت میں کمی آتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر اگلے گلاس پہ افادہ مختتم پہلے سے گرتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ جو 0.5 ہے، یہ 16 سے لے کے 4 تک تو آپ کا افادہ مختتم پازیٹیو ہے،
ٹھیک ہے جی، مثبت ہے، لیکن پانچویں اکائی پہ یہ صفر ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کی تسکین مکمل ہو چکی ہے، آپ کو مزید پانی کے گلاس پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ کو زبردستی اگر چھٹا گلاس پلایا جائے گا نا، تو جہاں پہ فق الفادہ گرے گا وہاں آپ کا مختصر فادہ نیگٹیو ہو جائے گا، یعنی اس کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ اضافی گلاس ہے جو آپ کو دیا گیا۔ اب اس کی شکل کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں، میں اسی ٹیبل کے ذریعے اس کی شکل آپ کو بتاتی ہوں کہ افادہ مختتم آپ کا نیگٹیو سلوپ کا خط بنتا ہے اور کس طرح سے بنتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیبل ہے جو میں نے بک کا لے کے بنایا ہے۔ پہلی اکائی پہ آپ کا 16 ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہم نے ایک گراف بنایا ہے۔ او ایکس پہ ہم نے لی ہیں شے کی اکائیاں کیو، اور او وائی پہ ہم نے لیا ہے مارجنل ٹولٹی۔ ہمارا سوال مارجنل ٹولٹی سے ریلیونٹ ہے، اس لیے ہم نے اسی کے ویلیوز کو لے کے بنانا ہے۔ اور نیچے جو ہے کیونکہ -4 ہے تو -4 اور -8 ہمارا کام -4 تک ہی ہے۔ اب میں اس کا گراف بناتی ہوں۔ دیکھیں 1 پہ آپ کا آئے گا 16۔ آپ نے پینسل سے اور پیمانے سے شکل بنانی ہے۔ میں ہر بار کہتی ہوں آپ نے فری ہینڈ نہیں بنانی، اس سے نمبر کٹ جائیں گے۔ 2 پہ جو ہے وہ 12 ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تیسری اکائی پہ آپ کا 8 ہے، 8 آ جائے گا، یہ ہے۔ چوتھی اکائی پہ آپ کا 4 ہے، پانچویں اکائی پہ 0 ہے، اور چھٹی اکائی پہ آپ کا جو ہے یہ -4 ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ نا ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو بناتے ہوئے، اس لیے میں آپ کو منع کرتی ہوں کہ آپ نے پیپر میں فری ہینڈ نہیں بنانی۔ یہ دیکھیں، اچھا اب یہ جو نکات ہیں نا، اب ہم نے ان کو ملا دینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں ملاتی ہوں، ٹھہر جائیں، یہ والے پوائنٹس کو اب ملائیں ایسے، اس خط کو بنانا ہے آپ نے، انہیں ملا دیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا بنا MU مختم افادے کا خط۔ یہ پوائنٹ A ہے آپ کا، یہ B ہے، یہ C ہے، یہ D ہے، یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ E ہے، اور یہ آپ کا آخری پوائنٹ ہے، یہ ہے F۔ اب دیکھیں جی، شکل سے صاف اس کے بنانے کے لیے ہم نے او ایکس خط پہ شے کی اکائیاں اور او وائی پہ مختم افادہ لیا ہے۔ پہلی اکائی پہ 16، دوسری پہ 12، تیسری پہ 8، چوتھی پہ 4، پانچویں پہ 0 اور چھٹی اکائی پہ -4 ہے۔ نکات A B C D E اور F کو ملانے سے ہمیں مارجنل یوٹیلٹی مختم افادہ کا خط حاصل ہوا ہے۔ یہ خط منفی جھکاؤ کا خط ہے، اس کی سلوپ جو ہے یہ نیگیٹیو، یہ جو ہے خط نیگیٹیو سلوپ کا ہے، نیگیٹیو سلوپ رکھتا ہے، اس کی خط کی سلوپ نیگیٹیو ہے۔ اچھا جی، اے سے لے کے آپ کی ڈی تک جو ہے فادہ مختتم جو ہے نا MU، یہ پازیٹیو ہے کیونکہ آپ کی شے کی اکائیاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر اگلی اکائی پہ فادہ مختتم گر رہا ہے، لیکن یہ مثبت ہے۔ آپ کا جو پوائنٹ E ہے، یہاں پہ مارجنل یوٹیلٹی آپ کی 0 ہے، اور یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ سیر ہونے کا پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف سٹائٹی ہے۔ یہاں پہ آپ کی مکمل تسکین ہو چکی ہے، اس سے مزید آپ کو پانی پینے کی گنجائش نہیں۔ چھٹی اکائی پہ آپ کا یہاں پہ جو خط نیچے آیا ہے، یہاں پہ مارجنل یوٹیلٹی آپ کی نیگیٹیو ہو جاتی ہے۔ اضافی گلاس پینے سے آپ کا کل افادہ جہاں گرتا ہے وہاں مختلف افادہ آپ کا گر کے -4 ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ٹیبل کی بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے اور شکل کی بھی وضاحت کرنی ہے۔ اچھا، اس کے منفی رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ افادہ مختتم کے منفی جھکاؤ رکھنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تقریباً تمام خواہشات تسکین پذیر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا افادہ مختتم کم ہوتا ہے۔ مثلاً پانی پینے سے یہ یکدم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی پیاس، پہلے آپ پیتے ہیں، آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے والی اشیاء ایک دوسرے کا مکمل بدل نہیں ہے۔ ایک شے کے استعمال کے بعد دوسری شے کی
انسان کے اندر نیچر ایسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جب وہ پہلی شے استعمال کر کے دوسری کی طرف جاتا ہے تو پہلی شے کا فائدہ مختم گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایم یو نیگیٹو سلوک رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ہے جی آپ نے ایک لائن پڑھی تھی ابھی سٹارٹ کے اوپر، ایک لفظ ہم بولتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، CETERIS، سٹیریس پیریبس. سٹیریس پیریبس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے ایک یہ لفظ ہوتا ہے سٹیریس پیریبس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دیگر حالات بادستور قائم رہیں. ابھی آپ نے یہ جو تعریف کی ہے نا، اس کے سٹارٹ میں لکھا ہے ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم. یہی اس کا مطلب ہے. لاطینی زبان کا لفظ ہے، اسے انگلش میں ہم لکھتے ہیں سٹیریس پیریبس کو ادر تھنگز ریمیننگ دی سیم، دیگر حالات بادستور قائم رہیں گے. دیگر حالات یہ ہیں جی ازمپشنز ہیں جو قائم رہنی بہت ضروری ہیں. اس میں سے ایک ازمپشن بھی اگر پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے قانون غلط ہو جائے گا. اس میں پہلا ہے جی کنٹینیوس یوز آف گوڈس. شے کا مسلسل لگاتار استعمال ہونا چاہیے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیر استعمال کئیوں کے درمیان وقفہ فائدہ مختم بڑھانے کا موجب بن سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم گرمیوں میں پانی کا ایک گلاس صبح کو پئیں، دوسرا دوپہر کو، شام کو، تو اس صورت میں یہ قانون غلط ثابت ہوگا. ہمیں یک کے بعد دیگرے یہ گلاس پینے ہوں گے. دوسرا ہے جی ریزنیبل کوانٹٹی آف اے گڈ، مناسب شے کی مقدار لی جائے، معقول شے کی مقدار لی جائے، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو. دیکھیں اگر آپ قطرہ قطرہ پانی کا پئیں گے تو اس پہ فائدہ مختم ہر قطرے پہ بڑھ جائے گا. اگر آپ پورا جگ پی لیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پورا جگ پی لیں گے تو اس پہ تو قانون بالکل بھی صحیح لاگو نہیں ہوگا. اس لیے قانون کی درستگی کے لیے پانی کے لیے گلاس کو مناسب اکائی تصور کیا جاتا ہے. اچھا جی نیچر آف گوڈس. صرف کی جانے والی تمام اشیاء وزن، حجم اور کوالٹی خصوصیت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے، ورنہ قانون غلط ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے اگر پانی پینا شروع کیا ہے نا تو آپ نے پانی کے گلاس لینے ہیں، درمیان میں آپ نے شربت نہیں پینا شروع کرنا. اس طرح یقیناً دوسرے گلاس کا فائدہ پہلے گلاس کی نسبت زیادہ ہوگا، مختلف فائدہ گرنے کی بجائے بڑھ جائے گا. ظاہر ہے آپ کے منہ کو پہلے پھیکا پانی ملے گا، اس کے بعد میٹھا شربت ملے گا، تو فائدہ میں تو تبدیلی آئے گی نا مختلف فائدہ میں. اس کے بعد ہے جی ایٹیٹیوڈ آف دی کنزیومر کے صارف کی ذہنی کیفیت نہ بدلے. صارف کی ذہنی کیفیت ہی بدلنی چاہیے. مثال کے طور پر آم کھاتے وقت آم کی دوسری کائی پر آپ کو بتایا جائے کہ تو آم آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو دوسرے آم کا فائدہ یکدم ختم ہو جائے گا، قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. آپ جس شوق اور ذوق سے آم کھا رہے ہیں آپ کھاتے رہیں. آپ کو درمیان میں کوئی بھی چیز روک ٹوک کے لیے بتا دی گئی تو اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا، یہ قانون صحیح لاگو نہیں. اصل میں یہ جو ازمپشنز ہیں نا یہ عملی زندگی میں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے فرض کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ورنہ قانون غلط ہو جاتا ہے. آخری ہے جی کنزیومرز انکم. صارف کی آمدنی میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، جتنی آمدنی کما رہا ہے اسی کے مطابق اس کو استعمال کرے. حالانکہ یہ قانون عام زندگی میں تبدیل ہوتا ہے، کبھی انسان کو ایکسٹرا کام کر کے بھی پیسے زیادہ مل جاتے ہیں، کبھی کم بھی مل سکتے ہیں. بہرحال اسے فرض کیا گیا ہے کہ آمدنی میں کمی بیشی کے صارف کی آمدنی میں کمی یا بیشی صارف کے نقطہ نظر اور صرفی منصوبے کو تبدیل کر سکتی ہے. دیکھیں کیسے کر سکتی ہے. اس لیے فرض کیا گیا ہے صارف کی آمدنی کوئی تبدیلی نہ ہو. اگر صارف کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی قوت خرید بڑھ جائے گی. صارف عام اشیاء دودھ دال سبزی کے لیے فائدہ مختم گر جائے گا، اس کے نسبت بڑی اشیاء کے لیے فائدہ مختم اس کا بڑھ جائے گا. ظاہر ہے جی وہ پھر ترجیح دے گا کہ اگر اس کی آمدنی بڑی ہے، قوت خرید بڑی ہے، تو وہ گوشت کھائے، وہ اچھی چیزیں استعمال کرے، وہ تھوڑی سی کمفرٹ کی چیزیں لے، تو ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان کم ہو جائے گا. اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ صارف کی آمدنی میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی واقعہ نہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. نیکسٹ جو ہیں وہ قانون تکلیل فائدہ مختم کی لیمیٹیشنز اور عملی زندگی میں اہمیت کے بارے میں بات کریں گے. اللہ نگہبان.